سب کے گھر کا سروے کر لو، ساری بیویاں شکایت کرتی نظر آتی ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں 9 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی بیوی شکایت کرتی نظر نہیں آتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ میری حق تلفی فرمائی، یا مجھے وقت نہیں دیا، یا مجھے ٹائم نہیں دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 9 بیویوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مصروف ترین زندگی میں وقت عطا فرمایا۔ آج آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری ایک ایک بیویاں ہیں، لیکن سب کے گھر کا سروے کر لو، ساری بیویاں شکایت کرتی نظر آتی ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں، ایک طرف اپنی مصروفیت کو دیکھیں، اپنی مصروفیات کو دیکھیں، اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کی مصروفیات کو دیکھیں۔ آئیے اب ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم معجزہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی یا تعدد ازواج پر، کثرتی ازواج پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنے بغلوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ایک بیوی کو وقت دینا مشکل ہے، لیکن کام کیا ہے؟ کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کارخانہ سنبھال رہا ہے، کوئی سائزنگ سنبھال رہا ہے، کوئی کتابیں پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ میری بات بہت غور سے سننا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو وکیل ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل نہیں ہے، جو انجینئر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے، جو ٹیچر ہے وہ جج نہیں ہے، جو جج ہے وہ عالم نہیں ہے، جو عالم ہے اللہ اکبر وہ وزیر نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، جو سیاستدان ہے وہ جج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی لوگ ایک ایک فیلڈ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں چیخ رہی ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں امامت بھی فرما رہے ہیں، اور پھر جب مقدمات آتے ہیں تو مسجد نبوی کے صحن میں بحیثیت جج جو ہے وہ لوگوں کو فیصلے بھی سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بحیثیت معلم لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، بحیثیت مجاہد اللہ اکبر میدان میں جہاد بھی فرما رہے ہیں، بحیثیت گویا کہ اللہ اکبر ایک ملک کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جو ہے اللہ اکبر بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی بادشاہ نہیں تھے، لیکن ایک ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے مدینہ منورہ کی مملکت کو، ریاست مدینہ کو اللہ اکبر ڈیولپ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش ان بوریاں نشینوں کو آسمان ہدایت کا تارا بناتے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی تربیت کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اللہ اکبر خندق کھودتے بھی نظر آ رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کے باغ میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کھاری کنووں کو میٹھے کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، سارے کاموں کو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد رات بھر مسلح پر آنسو بہاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی مصروف ہے، راتوں کی عبادت اپنی جگہ، قرآن مقدس کا نزول اپنی جگہ، امت کی قیادت اپنی جگہ، دعوت و تبلیغ کا کم اپنی جگہ، ایسے اجٹ لوگوں کے درمیان جا کر کے ان کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اپنی 9 بیویوں کو برابر وقت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کیا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ، اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ بھائی عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں، حقائق کہیں تو سامنے آتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی کبھی معاذ اللہ کہیں شکایت کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ ساری ازواج مطہرات بیک زبان ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے حقوق کو ادا کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ٹائم برابر دیا، سب کو وقت برابر دیا، محبتوں کا اظہار بھی فرمایا، اور ازدواج